رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ثمرۃ التفریط الندامہ و ثمرۃ الحزم السلامہ۔ جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم پہ عمل کرنا، جہاں ایک طرف تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام پہ سسٹم پہ عمل کر کے انسان کمال کی طرف جاتا ہے، فلاح و بہبودی کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر انسان اللہ کے تقوی کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہم کو کمال ملنے والا تھا، ترقی ملنے والی تھی، وہ نہیں ملے گی، بلکہ نارمل راستے پہ جیسے چل رہے تھے اتنا چلیں گے۔ یعنی ہم جس اسٹیج پہ جس معیار پہ چل رہے تھے، تقوی اگر ہم کو بلند کرتا ہے تو ہم بلند نہیں ہو کے اتنے پہ باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان تقوی الہی نہیں اپناتا ہے تو اس سے ہم اور نیچے چلے جائیں گے، بلکہ وہ جو ایک نارمل لائن ہے وہ لائن اسی جگہ پہ ہے کہ جہاں انسان کے پاس حد اقل تقوی، کم سے کم تقوی ہوتا ہے، منیمم تقوی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اس کو نہیں اپنا رہا ہے تو پھر دن بہ دن وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور تقوی پہ ایمان یا اللہ کے نظام پہ جو ایمان ہو نہ ہو، بہت سارے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ انسان جو کمال دیکھتا ہے وہ کمال شارٹ ٹرم کے نتیجے میں دیکھتا ہے، انسان اپنی ترقی شارٹ ٹرم کے نتیجے میں دیکھتا ہے۔ مثلا اگر اس نے آج کسی کام کو انجام دیا تو وقتی طور پہ اگر اس کا فائدہ ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کو کمال کی طرف لے کے جا رہی۔ لیکن لانگ ٹرم میں اگر اس چیز کا نقصان ہے تو وہ انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ اگر کچھ چاہتا ہے کہ وہ گھومے، کہیں جائے باہر یا کچھ بھی، وہ چیزوں کا ہم نام نہیں لینا چاہتے جو عام طور سے رائج ہے، لہٰذا بعض اوقات اسکول ٹائم میں وہ اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم جو چاہتے تھے وہ ہم نے پا لیا، حاصل کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس دن چاہتا ہے وہ، لیکن چونکہ وہ ایک سسٹم کو چھوڑ کے جا رہا ہے، لہٰذا لانگ ٹرم میں جو یہ چھوڑ کے گیا ہے اسکول، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ علمی اعتبار سے یا جو رزلٹ آئے گا اس میں وہ پستی کی طرف جائے گا، وہ نیچے کی طرف جائے گا، زوال کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے نظام پروردگار ہے، نظام پروردگار پہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو انسان کو فائنلی نتیجہ ملتا ہے وہ کمال کی طرف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے راستے میں مشکلات ہوں اور ہوتی ہیں۔ نظام پروردگار چھوڑنے کے نتیجے میں جو انسان کو فوری نتیجہ ملتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو لگے کہ صحیح ہے، اور یہ لگنے کا بھی ایک الگ معیار ہے۔ چونکہ انسان کی نگاہ میں انسانی ویلوز، اقدار تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کے زوال کی ہوتی ہیں انسان اس کو کمال کی سمجھتا ہے، جو پستی کی ہوتی ہیں اس کو انسان بلندی کی سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ زوال کی طرف جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ زوال یعنی نیچے کی طرف، پستی کی طرف جاتا ہے
تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ویلیوز تبدیل کر دی گئی ہیں، معاشرے نے ویلیوز کے معیار کو تبدیل کر دیا، لہٰذا اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا اگر انسان تقوی الہی کے مطابق کام کر رہا ہے اور تقوی الہی پہ چل رہا ہے تو تقوی اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے. بھلے ہی دنیا کو ایسا لگے یا وقتی طور پہ اس کو یہ لگے کہ ہم کو کمال نہیں مل رہا ہے، زوال کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر انسان تقوی پروردگار کو چھوڑ رہا ہے، چاہے جس شکل میں چھوڑے، تو جو بھی اس کو راستہ و نتیجہ مل رہا ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. بھلے ہی پوری دنیا اس کی واہ واہی کرے، بھلے ہی پوری دنیا اس کی تعریف کرے، پوری دنیا آ کے یہ گواہی دے دے کہ آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ گواہی، وہ ساری باتیں غلط ہیں، قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو حکمران گزرے ہیں، جو بڑے بڑے طاغوتی طاقتیں گزری ہیں، ان کے سامنے وہ لوگ بھی کہ جن کے اعتبار سے یہ لوگ زوال میں تھے اور پستی میں تھے، جب آتے تھے سامنے تو منہ پہ کہتے تھے کیا کہنا، آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں، اور آپ کی تعریفیں کرتے تھے بلا وجہ کی، جھوٹی تعریفیں کرتے تھے. لیکن پوری دنیا کی تعریف کرنے کے باوجود بھی وہ کمال پہ نہیں گئے، وہ گئے زوال پہ ہی. ظاہری اعتبار سے ایسا لگا کہ ان کو ترقی مل رہی ہے، کمال مل رہا ہے، لیکن در واقع ان کو زوال مل رہا تھا. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس نتیجے کو دیکھنے کے لیے انسان غافل ہوتا ہے. جب پردہ ہٹتا ہے نگاہوں پہ سے تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، ٹائم نکل چکا ہوتا ہے ہاتھ سے، لہٰذا انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. آج اگر انسان نظام پروردگار پہ یقین کر کے ایمان کے ساتھ صحیح عمل کر لے تو پھر جب پردہ ہٹے گا یا حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی یا نتائج نگاہوں کے سامنے آئیں گے، اس وقت انسان کو کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ انسان اپنے آپ کو کمال پہ پائے گا. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ التفریط الندامہ، تفریط کا ثمرہ، نتیجہ، پھل ندامت، شرمندگی. اور اس کے مقابلے میں ثمرۃ الحزم السلامہ، حزم یعنی دور اندیشی، تدبیر، عقل مندی، اس کا نتیجہ سلامتی یعنی کامیابی ہے، اچھائی. گویا امام نے یہ دو پیڑ بتائے ہیں کہ یہ دو پیڑ ہیں، ایک کا نتیجہ یعنی ایک میں شرمندگی کا پھل لگتا ہے اور ایک میں سلامتی یا کامیابی کا پھل لگتا ہے. ابھی یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کون سا پیڑ اپنے آنگن میں، اپنے گھر میں لگاتا ہے، اس کو کون سا پھل چاہیے. خوب یقیناً ہر آدمی جو ہے وہ یہی چاہے گا کہ اس کو سلامتی کا پھل ملے، اس کو کامیابی کا پھل ملے. ندامت کا پھل کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کو شرمندگی کا پھل ملے. لیکن اس کا راستہ ہے، طریقہ ہے اس کا، کس طریقے سے انسان اس جگہ تک پہنچ پائے گا. امام نے در واقع اپنے اس حکیمانہ کلام میں دور اندیشی سے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس کلام کے نتیجے میں امام کے چاہنے والے یقیناً اس دور اندیشی کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور اس نتیجے تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. امام نے اس کلام میں تفریط کا نتیجہ اور دور اندیشی کے نتیجے کو بہت مختصر سی عبارت میں بیان کرنے کی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ اگر انسان تفریط کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوگا، اگر انسان دور اندیشی سے کام لیتا ہے تو اس کو سلامتی ہوگی اور کامیابی کی طرف جائے گا. تفریط کو امام نے یہاں پہ حزم کے مقابلے میں رکھا ہے. حزم کے معنی کیا ہے؟ دور اندیشی یعنی آگے کی سوچنا، تدبیر کرنا، عقل مندی، صحیح طریقے سے آگے کے لیے پروگرامنگ کرنا، آگے کے لیے صحیح طریقے سے پلاننگ کرنا. یہاں پہ یہ تدبیر، فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ، مضبوط صحیح طریقے سے دیکھنا، غور و فکر کرنا، یہ حزم کے معنی ہے. لہٰذا اس کے مقابلے میں جو تفریط ہے، تفریط کے معنی یہاں پہ دور اندیشی کو ترک کر دینا، یعنی فیوچر کے بارے میں اچھی پلاننگ، فیوچر کے بارے میں سوچنا، فیوچر کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان چیزوں کو ترک کر دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان حق سے منحرف ہو جائے گا. لہٰذا تفریط کے معنی یہاں پہ حق سے منحرف ہونے میں ہے. عام طور سے لفظ تفریط سنا ہوگا اردو میں آپ لوگوں نے کہ افراط و تفریط کہا جاتا ہے. لفظ تفریط کو
افراط کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ افراط جو ہے وہ کسی بھی کام میں یا کسی چیز میں زیادہ روی کرنے کو کہتے ہیں، شدت، اضافہ، کوئی کام زیادہ، اس کو کہتے ہیں افراط۔ ایک انسان کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے زیادہ کھا لیا، کہتے ہیں افراط۔ یا کوئی چیز زیادہ ہو تو کہتے ہیں فلاں چیز وہاں پہ بہت ہی افراط تھی۔ تو افراط عام طور سے زیادہ کے مقابلے، زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تفریط جو ہے وہ کم یا کسی چیز کے چھوٹا کر دینے، کم کر دینے یا کسی چیز کو گھٹا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی تفریط ڈائریکٹ مستقل ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے حزم کے مقابلے میں خود مستقل استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ حق سے انحراف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حق سے ہٹ جانا۔ حق سے ہٹ جانے میں دونوں شامل ہیں، ایک جو انسان کی لائن ہے، اسٹیٹ جس پہ انسان کو چلنا چاہیے، اگر اس سے کم ہو جائے تب بھی اس کے لیے تفریط استعمال ہوتا ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی اس کے لیے تفریط استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب میں بھی ایک اچھی لغت ہے یہ عربی کی، جس میں اس لفظ کے تفریط کے معنی جو ہے وہ کسی چیز کو ضائع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کیا مطلب کہ کوئی چیز ضائع ہو جائے، اب وہ چاہے جس اعتبار سے بھی ضائع ہو۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام نے دور اندیشی کو اس درخت سے، اس پیڑ سے تعبیر کیا ہے کہ جو پر ثمر ہے، یعنی جس میں پھل ہے۔ اس کو اس سے تشبیہ دیا ہے کہ جس میں سلامتی کے پھل ہیں، انسان کی کامیابی کے پھل ہیں، کامرانی کے پھل ہیں، فلاح و بہبود کے پھل ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا یہ تفریط والا پیڑ جس میں شرمندگی ہے اور ندامت ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ جو انسان اگر تجربہ بھی کرے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں اگر فیوچر کو لے کے غور و فکر نہیں کرتا، عموماً ہوتا ہے بعض لوگ کسی چیز کو بہت حقیر اعتبار سے دیکھتے ہیں، افراد کو، معاملے کو، کسی چیز کو، کسی مسئلے کو، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہو جائے گا، اپنے آپ حل ہو جائے گا، چھوڑو اس کو، پڑا رہنے دو۔ کوئی جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا۔ کوئی دشمن سامنے آیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، چھوڑو۔ تو اگر کسی چیز کو انسان حقارت سے دیکھتا ہے، بہت ہی کم اس سے دیکھتا ہے، تو بعض اوقات وہ مستقبل میں جا کے ایک بڑا نقصان پہنچاتا ہے، ایک ایسی چوٹ پہنچاتا ہے کہ جو اس کے لیے واقعی سخت گزرتی ہے۔ یہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی گزری ہیں، حتیٰ بہت سارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کی بربادی کے پیچھے بہت سی نامچین شخصیتیں ہیں، ان کی بربادی، ان کے اس دنیا سے چلے جانے، فوت ہو جانے، ان ساری چیزوں کے پیچھے بعض اوقات ایسی چیزوں کا ہاتھ ہے کہ جو بہت ہی حقیر تھیں، بہت چھوٹی تھیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات اللہ نے بھی اپنے نظام میں رکھا ہے کہ بہت سی استقبالی طاقتوں کو چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اس نے نتیجے تک پہنچا ہے، اور یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جس کی ابھی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز اگر انسان اس کو حقیر کر کے دیکھے، بہت چھوٹا دیکھے، تو ایسی صورت میں وہ آگے جا کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یا انسان کی کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو گئی، انسان سوچتا ہے چھوٹی سی غلطی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، چلے گا، اتنا چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے، یہ عام طور سے ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، چلتا ہے، یہ چلتا ہے بہت ساری غفلتوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اتنا تو چلتا ہے، اتنا چل سکتا ہے، اتنا ہوتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں، ہر جگہ چلتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ در واقع وہ دروازہ ہیں کہ جہاں سے ہم سسٹم کو توڑنے کے لیے وارد ہوتے ہیں، نظام یا اصول کو توڑنے کے لیے وارد ہوتے ہیں۔ چلتا ہے، چلے گا، یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اگر بعض اوقات انسان کسی غلطی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بڑی حکومتوں کو کھا گئی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں اس کے پیچھے ضائع ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا کسی چیز کو یا کسی غلطی کو، کسی مسئلے کو حقیر سمجھا ہے، چھوٹا سمجھا ہے اور چھوڑ دیا ہے، اس پہ دور اندیشی نہیں تھی، ان کی فیوچر کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا تھا، فیوچر کے بارے میں جو جس اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ سارے زاویوں سے دیکھا جاتا
کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس پلس پوائنٹس کیا ہیں، اس کے نگیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے نقصان کیا ہو، کسی چیز کے بارے میں ایسے ہی دیکھا جاتا ہے نا کہ کسی اس کے متعلق یہ دیکھا جائے کہ فیوچر میں اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے اگر ان چیزوں پہ نظر رکھی جائے تو پھر انسان اسے کہتے ہیں دور اندیشی. مستقبل کے بارے میں انسان سوچتا ہے اور انسان جا کے پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اس سے متعلق قرآن مجید سورہ زمر میں آیت نمبر 55 اور 56 55 اور 56 اس میں جو ارشاد رب العزت ہے، اللہ کا قول ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو. تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین پرفیکٹ قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے. یعنی اگر اس نظام کو فالو نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. یعنی کیا مطلب؟ نتیجہ برا ہوگا. نظام پروردگار کو چھوڑنے کا نتیجہ بولو یہ کہ افراط و تفرید کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو وہ برا ہے، اور بعض اوقات اچانک آ جاتا ہے. اور اچانک آنے کا مطلب یہ کہ انسان اس کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتا ہے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 55. اس کے بعد کی آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. پھر تم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں بڑی کوتاہی کی، اور پھر اس کے بعد میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یہاں اس وقت جو انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، تعجب کرے گا، لیکن اس افسوس کا، اس حسرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت نکل چکا ہوتا ہے. دنیا میں دیکھ لیں بہت ساری غلطی اگر انسان اپنی زندگی کو یاد کرے اور دیکھے، اور یہ بہت اہم ہے انسان کی کامیابی کے پیچھے کہ انسان اپنی غلطیوں کو یاد کرے اور یہ دیکھے کہ اس میں کیا وجہ تھی کہ جو یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کرے. جو اچھائیاں ہیں دیکھے اس کے پیچھے کیا، یعنی جو بھی اس کے اندر پازیٹیو یا پلس پوائنٹس ہیں وہ دیکھے، جو نیگیٹو یا مائنس پوائنٹس ہیں، غلط پوائنٹس ہیں، منفی ہیں، وہ دیکھے. لہذا جو اچھی چیزیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، ان کو مضبوط کر کے بڑھانے کی کوشش کرے. جو بری عادتیں ہیں ان کو کم کرنے اور چھوڑنے کی کوشش کرے. اس صورت میں انسان کمال کی طرف جائے گا. لہذا اگر انسان اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ کرے، اپنی غلطیوں کو انسان دیکھے، تو اسے یہ احساس ہوگا کہ جب اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اب انسان چاہتا ہے کہ کاش ہم اس کی اصلاح کر لیتے، کاش ہم نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، فلاں قدم نہ اٹھایا ہوتا، فلاں یہ نہ کیا ہوتا. جو بھی ہو، انسان جن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی موت ہو جاتی. اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کاش ہم فلاں جگہ گئے ہی نہ ہوتے کہ یہ ہوتا، یہ حادثہ ہوتا. اب یہ ہمیشہ غلطی کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا ہے، اتفاق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہمیشہ اس کو غلطی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے، لیکن جن جگہوں پہ غلطی ہے وہاں پہ انسان یہ غور و فکر کرے اور اس تجربے سے آگے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ بہت بڑا تجربہ ہے کہ اگر اس کا وقت نکل گیا تو اب اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارا کوئی بھی اٹھانے والا قدم بہت قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل ہم افسوس کریں کاش ہم نے کیوں یہ کام کر دیا، کاش نہیں کیے ہوتے، یا اس اعتبار سے افسوس کریں کہ کیوں یہ کام نہیں کیا، یہ نہیں کہا، ایسا نہیں سوچا، کاش ہم ایسا کر دیے ہوتے. غلطی دونوں اعتبار سے ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کام کو کر کے انسان سے غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کام کو نہ کر کے انسان سے غلطی ہوتی ہے. لہذا جس وقت انسان قدم بڑھا رہا ہے اس وقت غور و فکر کرے، اس وقت انسان دور اندیشی سے کام لے. لہذا اس سے متعلق امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام
کی ایک حدیث ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں اذکر حسرات التفریط تأخذ بقدیم الحزم، تفریط کے جو افسوس ہیں، جو انسان کو حسرت ہوتی ہے، کاش ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش، جیسا بھی گفتگو، انسان ان جو تفریط کے جو افسوس ہیں، جو حسرتیں ہیں، ان کو یاد کرے تاکہ دور اندیشی کو اہمیت دے۔ اگر انسان کو غلطی کی جو حسرتیں ہیں اور جو غلطی کے نتیجے میں اس کو افسوس ہوا ہے وہ یاد نہیں ہوگا تو پھر اگلی بار پھر وہی غلطی کرے گا، پھر وہ دور اندیشی نہیں کرے گا، پھر وہ ایسے ہی جائے گا۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات دنیا میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار وہ غلطی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دور اندیشی سے کام نہیں لیتے، آگے کی نہیں سوچتے ہیں، فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں سے تجربہ نہیں اٹھاتے ہیں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے تجربہ نہیں لیتے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد افسوس ہوا، افسوس، اس افسوس کو یاد کرو، اس افسوس کو یاد کرو تاکہ فیوچر میں دوبارہ غلطی نہ ہونے پائے۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک آئے دن پیش آنے والا مسئلہ ہے، کیونکہ انسان آئے دن کسی نہ کسی نئی چیز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کوئی پروگرامنگ کرتا ہے، پروگرامنگ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کل کو افسوس نہ ہو، حسرت نہ ہو، لہٰذا انسان فیوچر کی جو پروگرامنگ کرے، دور اندیشی ایسی کرے کہ اس کو افسوس تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ اس عنوان سے کی تفریط جو ہے وہ حزم یعنی دور اندیشی کے مقابل کا مسئلہ ہے۔ اس سے متعلق بھی بعض روایات موجود ہیں، ان میں سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم، عمل سے پہلے، کسی بھی کام سے پہلے اس پہ تدبیر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ انسان کو جو بعد میں ندامت ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے، کسی بھی کام سے پہلے۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں فلاں کام ہم نے کیا لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، مجبور تھے، ہمارے اوپر مثلاً پریشر تھا، یہ تھی وہ تھی، اس چیز نہیں، یہاں پہ در واقع یہ جو قدم اٹھائے یہ اس کام میں نہیں اٹھائے، وہ جس چیز کی وجہ سے اس کے پاس اختیار نہیں تھا وہاں سے، مثال کے طور پہ وہ افراد کی جنہوں نے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کی، بعض اوقات کیا کریں اختیار میں نہیں تھا اور یہ ایسے حالات تھے ویسے حالات، خوب کیوں ایسے حالات ہوئے؟ روز اول جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں آیا تھا تو تم جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ جمع ہو کے ایک ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ کرتے، تو غلطی وہاں پہ ہوئی ہے، وہاں جب تم نے مقابلہ نہیں کیا، خاموش بیٹھے رہے، اس وقت تم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مقابلہ کرنے میں ہمارا فائدہ ہے یا مقابلہ نہ کرنے میں فائدہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے تدبیر کا، ابھی گفتگو نہیں لیکن صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا، چونکہ ان لوگوں کی فکر مادی تھی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ نہیں ابھی تو ابن زیاد کے مقابلے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے جان چلی جائے، مال چلا جائے، یہ چلا جائے، خوب مادی فکر تھی، ان چیزوں کو سوچا، نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بچا، بظاہر اگر زندہ بھی رہے تو بعد میں انتقام میں مارے گئے، بہت ساری مصیبت، آفت، بلا، نہ کیا کیا، وہ پوری تاریخ ہے، ابھی اس سے نہیں گزرنا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس موقع پہ مجبوری تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہیں، اس کا مطلب کہ یہ وہ موقع نہیں تھا غور و فکر کا، تدبیر کا، اس سے پہلے موقع تھا غور و فکر تدبیر کا جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات ایسے نہیں تھے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے تو بعض اوقات پھر اس میں اصلاح کے امکانات ہوتے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اصلاح نہیں کر سکتا، جو کام ہو گیا لیکن ابھی دوسری چیزوں کے لیے انسان اصلاح کر سکتا ہے۔ اب وہ جو بیسک، جیسے اسی مسئلے میں سرکار سید الشہداء کے مقابلے والے مسئلے میں جب جناب حر نے یہ دیکھا کہ نہیں بھی جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنے غلطی کی اصلاح کی۔ کیا اصلاح کی؟ جن حالات نے جناب حر کو مجبور بنا دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کریں، ان حالات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہمت کی اس کے لیے،
قربانی دی اس کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان حالات کو چھوڑ دیا، اور در واقع ابھی تک نام حر تھا اور اب ان حالات کو چھوڑ کے واقعی حر ہو گئے، آزاد ہو گئے، ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہو گئے۔ ابھی تک جناب حر خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غلطیاں انسان کو ایسا اسیر کر دیتی ہیں کہ انسان اپنے متعلق فیصلے نہیں لے پاتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کوئی اور فیصلہ لے اور پھر اس کے بعد وہ ان فیصلوں پہ عمل کرے۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں من نظر فی العواقب سلم من النوائب، جو بھی انسان دور اندیشی کرتا ہے، اپنے کام کے عواقب یعنی نتائج کے اوپر نظر رکھتا ہے، خوب یہ کام کریں گے ایسے، آدمی اگر 4 قدم کا راستہ بھی چلنا ہوتا ہے تو یہ طے کرتا ہے کہ ہم اس روڈ پہ جائیں، یہ روڈ کہاں پہنچے گی۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کو مثلا جانا ایک طرف ہے اور ہم روڈ کوئی ایسی لے لیں کہ جو کسی اور طرف لے کے جاتی ہے۔ روڈ پہ قدم رکھنے سے پہلے انسان اس کے منزل کو، اس کے نتیجے کو نظر میں رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد راستہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے کہ یہ وہ دوسرا پہلو ہے کہ کوشش ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن وہ کوشش کس راستے پہ کرنا ہے یہ طے کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ کوشش نتیجے کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو نظام پروردگار کو ہمیں اپنانا ہوگا، اللہ کے سسٹم کو۔ پھر جو اصل نتیجہ ہے فائنلی رضوان من اللہ اکبر کا، کہ اللہ کی چھوٹی سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہم کو حاصل ہو جائے گا، بھلے ہی یہ ہے کہ پھر چھوٹے موٹے جو نتائج ہیں وہ الٹے سیدھے ہو جائیں۔ لہذا انسان کی جو دور اندیشی ہے، جو نتیجے کے بارے میں غور و فکر ہے، یہ اس کے متعلق امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان عواقب پہ نظر رکھے گا، نتائج پہ نظر رکھے گا، رزلٹ پہ نظر رکھے گا، سلم من النوائب، تو وہ مصائب، مشکلات، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچا لے گا۔ یہاں پہ بھی یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ خوب امام حسین علیہ السلام نے اتنے مصائب برداشت کیے، خوب یہ قربانی تھی، اس لیے کہ اگر اس راستے پہ نہیں جاتے تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا راستہ تھا اس میں اور بڑے مصائب تھے، اور زیادہ مصیبتیں تھیں، اور زیادہ مشکلات تھیں۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے امام نے اس کم مشکلات والے راستے کو، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا امام کے پاس، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن امام کے پاس نہیں تھا۔ لہٰذا یہ اس لیے ایک جملے میں ہم نے اس بات کو پیش کیا کہ بعض اوقات بعض ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے نتیجے ہم کو نہیں معلوم تھے، اتنا سوچا اور نتیجہ اچھا نہیں، نتیجہ فائنلی اچھا نکلے گا۔ یہ تھوڑی بہت راستے میں مشکلات، اور یہ ہر راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یا دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے، حزم کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں الحزم النظر فی العواقب و مشاورت ذوی العقول، جو انسان حزم یعنی عواقب، رزلٹ پہ نظر رکھنا، نتائج پہ رزلٹ رکھنا، اور یہ در واقع وہی ہے کہ صاحبان عقل سے مشورہ لینا۔ تدبیر کا ایک بہت اہم راستہ یہ بھی ہے کہ انسان صحیح افراد سے مشورہ لے۔ دور اندیشی، فیوچر کے بارے میں سوچنا، فیوچر کے بارے میں پروگرامنگ، پلاننگ، اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے مشورہ لے کہ جو اس چیز میں مشورہ دے سکتے ہوں، جانکار ہوں اس چیز کے۔ البتہ مشاور کے لیے اور بہت ساری شرطیں ہیں کہ مشاور ڈرپوک نہ ہو، لالچی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، غافل نہ ہو، بے دین نہ ہو، بہت ساری شرطیں، کیونکہ اگر لالچی ہوگا تو پھر وہ لالچ کے مطابق مشورہ دے گا، ڈرپوک ہوگا تو اس کے مطابق مشورہ دے گا، تو یہ چیزیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں، یہ سارے شرائط کے ساتھ۔ لیکن دور اندیشی، تدبیر، فیوچر کے بارے میں غور و فکر، سوچنا، اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اس کے ماہرین ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان سے جا کے مشورہ لے، ان سے جا کے بات چیت کرے، غور و فکر کرے کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لہذا امام یہ چاہتے ہیں کہ انسان کسی کام کو کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہو، اور چونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی کام کے نتیجے میں اس کو شرمندگی نہ حاصل ہو، لہذا وہ اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ پھونک پھونک کے بعض اوقات انسان کو قدم رکھنا پڑتا ہے، تاکہ
پریشانیوں میں مشکلات میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان پھر یہ سوچے کہ ہم کدھر قدم اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ مثلا اس راستے پہ جائیں گے تو یہ فلاں جگہ پہنچانے والا ہے، اس راستے پہ جائیں گے تو یہ فلاں جگہ پہنچانے والا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا انسان کو اس راستے والی منزل پہ جانا ہے اور قدم اس پہ اٹھائے گا، یہ نہیں۔ غور و فکر انسان کرے اور جس منزل پہ جانا ہے اسی کے راستے پہ انسان آگے بڑھے تو انشاءاللہ ہر طرح کی ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رہے گا۔ نہیں ہے کہ محفوظ رہے گا بلکہ اس کا فیوچر بہترین ہوگا، کمال، کامیابی، فلاح و بہبود کی طرف آگے بڑھے گا۔ اور اس کے بعد اس ہفتے کے جو مناسبتیں اور جو باتیں ہیں، اہم ترین موضوع کی جو گزرے ہوئے ایام میں 40 کا دن، الحمدللہ کربلا معلیٰ میں ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا اور بخیر و عافیت 40 کے ان مراحل سے وہ گزر گیا، اور اللہ سب کو بہرحال صحت و سلامتی عطا کرے۔ اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ ہم نے عرض کیا کہ یہ 40 کا مجمع دشمن کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، کہ جس کے لیے دشمن بارہا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مجمع جمع نہ ہونے پائے۔ اس مجمع سے متعلق دشمن سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کوئی بھی اپنی چیزوں کو نہیں دیتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہیں پیش ہوتی۔ اسی کے علاوہ دوسرا جو 40 کا مجمع اس کے بعد جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ نائجیریا میں ہوتا ہے۔ نائجیریا میں خبر سننے میں آئی ہے کہ گولی وغیرہ چلی ہے، بعض لوگ زخمی ہوئے ہیں، بعض لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، اور باقی جو لوگ ہیں اللہ ان کے عزم و ارادے کو ویسے ہی مضبوط رکھے اور مزید اس میں استحکام عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو دنیا کے دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل، الگو، ایک آئیڈیل بنائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ 40 سرکار سید الشہداء پہ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار امام کی عزاداری کر رہے ہیں، امام حسین پہ آنسو بہا رہے ہیں، امام کے غم کو منا رہے ہیں، اس وقت یہ کیوں لوگوں کو برا لگتا ہے؟ در واقع نائجیریا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سیکولر مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، وقت کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ مجلسیں ہوتی ہیں، وقت سے ہم آہنگ مجلسیں ہوتی ہیں۔ کربلا یعنی اپنے وقت کے یزید کی مخالفت، یہ کربلا کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یعنی حتیٰ بعض اوقات جو تبرے کی بھی گفتگو ہوتی ہے، تبرہ یعنی اظہار براءت، دوری کا اظہار، کس سے؟ برائیوں سے۔ کون سی برائی؟ اپنے وقت کی، جو گزر چکی ہیں اس کی بھی، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، نہ وقت گزرے ہوئے یزید کو چھوڑنا ہے، نہ گزرے ہوئے دوسرے برے لوگوں کو چھوڑنا ہے، نہ برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر ان سے ہم صرف کہیں گے اور ان لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گزرے ہوئے یزید کو تو برا کہہ رہے ہیں، لیکن سارا فوکس اس کی طرف کر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے یزید کو وقت دے رہے ہیں، آج کے یزید کو ہم راستہ خالی کر کے دے رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ عزاداری کے فلسفے کے خلاف ہے۔ 40 کے موقع پہ وہ مجلسیں اور وہ چیزیں کہ جو وقت کے طاغوت اور وقت کے یزید کو للکارتی ہیں، وہ آج نظام ظلم کو اچھی نہیں لگتی، دشمنوں کو اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں۔ نائجیریا کا تو اس میں بہت بڑا کوئی اتنا یعنی ان چیزوں کا ہٹا لینا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب سے نائجیرین فورس نے یہ حملہ شروع کیا ہے تو یقیناً وہ بھی یزید کے لشکروں میں ان کو شمار کیا جائے گا، یعنی اسرائیل کے فوج میں شمار کیا جائے گا۔ روز اول جب قدس پر انہوں نے حملہ کیا تھا وہیں اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ملک کے نوکر کم ہیں اور اسرائیل کے نوکر زیادہ ہیں۔ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح سے جہاں بھی دنیا میں جس کونے میں عزاداروں پہ کوئی بھی حملہ ہوتا ہے یا ان کو پریشان کیا جاتا ہے یا کسی طریقے کی سازش ہوتی ہے، جو بھی ہے تو اس کی بھرپور مذمت ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ چیز ہے کہ جسمانی اعتبار سے اور ان ساری چیزوں کے اعتبار سے عزاداروں کی حفاظت بہت اہم ہے
اور اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہیں دوسری طرف سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار سید الشہداء کے اہداف اور مقصد پہ کوئی حرف آتا ہے تو اس کی بقا اور اہم ہے، اس کی حفاظت اور اہم ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے مثلاً کہ خون پی سکتے ہیں، اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی مومنات کو جو ہے وہ سر کھول کے باہر نکال لے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے مراجع کو برا بھلا کہہ دے، بعض اوقات استغفر اللہ شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، شیطان کی اولاد سے، یا غلط فقہی مسئلے بیان کر دے، یا بعض اوقات بعض پروگرامز میں کچھ گانا وغیرہ ناچ اس طرح کی چیزیں، تو یہ اہداف عزاداری کے خلاف ہے۔ وہ لوگ کی جو عزاداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کو نہیں بخشا جا سکتا ہے، مذمت کی جائے گی، لیکن جو خود اصل عزاداری، یہ عزادار بھی تو اپنے وجود کو وقف کر رہے ہیں اس عزاداری کے تحفظ کے لیے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود عزاداری کے اصل وجود اور فلسفے پہ اگر حرف آئے تو ہم چپ رہے؟ یہاں تو اور زیادہ لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات یہ لوگوں کی غفلت ہے، یہ لوگوں کی بے بصیرتی ہے، یہ لوگوں کی حماقت ہے کہ جب کوئی خود عزاداری کے بقا کے لیے گفتگو کرتا ہے تو انہی میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب عزاداری پہ کچھ نہ بولیے، یہ تو توہین ہے عزاداری کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداری پہ کچھ نہ بولے انسان؟ اگر عزاداری میں تحریف کی جائے گی، اس میں انحراف کیا جائے گا، تو ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ عزاداری کا تحفظ کرے، اور اس کو بولنا چاہیے، ہر عزادار کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی اس مقابلے میں آتا ہے اور راستہ روکتا ہے تو دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ اتنا بڑا نادان ہے، احمق ہے، بے بصیرت ہے، غافل ہے کہ اس کو یہ سب معاملہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر افسوس ہوگا یہ سوچنے پہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ جو عزاداری کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بدترین چیز ہے۔ لہٰذا ادھر یہ حالات بھی بہت تیزی سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداروں کے تحفظ کے لیے دعا کریں، ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ہر ممکنہ کوشش کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ عزاداری کے تحفظ کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، اور ہر ممکنہ اقدام اس کے لیے کیا جائے۔ گزرے ہوئے ہفتے میں عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی، بہت سارے علوم و فنون میں وہ ماہر تھے، عارف تھے، عارف باللہ، اور بہت سارے ایسے علماء کی جو علم عرفان یا معرفت یا عرفان کے راستے کے سالک، یوں کہا جائے اس راستے پہ چلنے والے، وہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کو انسان کامل سمجھتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی، البتہ انسان کامل کی ایک الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی وہ منزل نہیں کہ جو ائمہ والی ہے، فرق ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعتبار سے۔ یہ ایک عظیم شخصیت کی جو ہمارے درمیان تھی، ایک بہت بڑا خزانہ تھا ہمارے درمیان، وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہی، ان کی مثال واقعی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، ان کی فیملی، ان کے شاگرد، خود ان کے شہر اور ملک کے افراد، ملت ایران، مراجع، ولی فقیہ، اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ آخر میں بہت مختصر وقت ہے، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو موجودہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، خصوصاً ابھی وہ جو شکل دیکھنے میں آئی ہے آسام کی، جس طریقے سے وہاں پہ بعض یہ خبر ہے کہ مسجدوں کو گرا دیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا گیا، بالخصوص وہ ایک ویڈیو کی جس میں ایک شخص کو مارا گیا، اور مارنے کے بعد پھر اس کے اوپر کودا ایک شخص، ظاہراً وہ رپورٹر تھا، لیکن لگتا نہیں کہ رپورٹر اس مزاج کے ساتھ کیسے رپورٹر تھا، کس طریقے سے یہ پریس کا مزاج تبدیل ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے چینلز ہیں کہ جو ہندو مسلم نفرت، تعصب پہ کام کر رہے ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں،
اللہ ان کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، نجات دے ان کے شر سے۔ تو کیا تمہاری یہ جو زبان والی قینچی تھی کہ جو لوگوں کو کاٹ رہی تھی اور لوگوں کے اوپر یہ سارے ظلم ڈھا رہی تھی، کہ تم کو ایسا کم لگا کہ ابھی تم خود میدان میں اتر آئے ہو؟ بہت عجیب حالات ہے۔ یہ بعض ایسے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت اس چیز کو بہتر طریقے سے سوچ لے، سمجھ لے۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، اس اعتبار سے بھی کہ امام علی کا قول ہے یقیناً سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں بہت سے ظالموں کے حشر دیکھے۔ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بڑے بڑے ظالموں کے بدترین حالات دیکھے گئے۔ کوئی بھی ظالم ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنے کے بعد لوگوں کے لیے عبرت نہ بناؤ۔ ہر تمہارا بڑھتا ہوا قدم تم کو ظلم کے اس دلدل میں لے کے جا رہا ہے کہ جو تم کو تمہاری بربادی سے نزدیک کر رہا ہے، کہ جہاں سے نکلنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ عوام ہے، ملک میں رہنے والے، ان کا سالم ہونا، ان کی سیکورٹی، ان کی امنیت، ان کی ضروریات، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نہ یہ کہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر پا رہے ہو، مہنگائی اپنی طرف ایک طرف، بے روزگاری دوسری طرف، لوگوں کے روزگار چھن جانا الگ، مالی اعتبار سے مشکلات الگ، میڈیکل مشکلات الگ، بہت ساری سڑکوں کے حالات الگ، وہ اپنی جگہ پہ وہ ساری چیزیں۔ پھر ابھی کیا یہ ساری چیزیں کم ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو دوبھر بنانے کے لیے، کہ ابھی مزید اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں؟ اس طرح کے جو بھی حالات ہیں ان کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور کوشش اور دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو اس طرح کی ہر آفت سے، مصیبت سے نجات دے دے۔ ان قریب الیکشن نزدیک ہے، اور یہ حکومت کی نادانی ہے کہ جہاں ایک طرف یو پی کے الیکشن کے لیے وہ بعض جگہوں پہ اپنے رنگ کو بدل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اس طرح کی یہ حالات ہیں، تو خود یعنی جو پالیسی، یوں کہا جائے کہ جس فریب کو لے کے چل رہے ہیں، در واقع اس فریب میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ یہ کتنی بڑی ان کی حماقت ہے۔ بہرحال ہر ظالم کا ایک وقت ہوتا ہے اور ظلم کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ اس نظام، یا یوں کہا جائے کہ اس ظالمی جو یہ سرگرمیاں ہیں، ان کا بھی ایک نتیجہ آئے گا، ان قریب آئے گا۔ اس وقت جو لوگ کی بہت زیادہ چاپلوسی کر رہے ہیں وہ اس سے عبرت لیں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ان ساری مصیبتوں سے آزاد ہوگا۔ اور پھر ایک مرتبہ ہندوستان کی جو اس کا اپنا ایک امتیاز رہا ہے کہ یہاں پہ گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو مسلم مل کے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ پھر اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ملک ترقی کی طرف آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔